پوچھتا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، آپ یہ بتائیے یہ سورج جب اتنا قریب آئے گا انسان کو یہ ٹکنے کے برابر، گھٹنے کے برابر، کمر کے برابر اور سینے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا، اے اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا۔ جیسا انسان غلطی کرے گا، جتنا پاپ کرے گا اپنے پاپ کے بنسبت انسان ویسے ہی شراب میں ڈوبا ہوگا۔ کوئی کم پاپ کیا ہوگا تو ٹکنے کے برابر، کوئی زیادہ پاپ کیا ہوگا تو گھٹنے کے برابر، اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو کمر کے برابر، اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو سینے کے برابر، اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو کان کے برابر۔ انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ڈینجر طریقے سے انسان پیاس کے مارے تڑپ رہا ہوگا۔ ایسا بھی حال ہوگا انسان اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا۔ وہ اتنا ڈینجر منظر ہوگا، اتنا ڈینجر خطرناک منظر ہوگا۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے اس زبردست منظر سے کس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا؟ کون لوگ بچے گا؟ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائے گا؟ کون سے لوگ محفوظ رہیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بچائے گا، اس ٹینشن والی زندگی سے حفاظت کرے گا، سیف والی زندگی میں رہے گا، چین والی زندگی میں رہے گا۔ جو 7 طریقے کے لوگ ہوں گے، آؤ کلیاچک کے لوگوں ان 7 طریقے کے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے جس کو اتنا ڈینجر منظر سے بچایا جائے گا۔ مرنے کے بعد تو مرتی کے بعد زندگی ہے، مرتیو پسچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن بھی کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میدان محشر اتنا ڈینجر ہوگا، تب اس سے بچے گا انسان کیسے؟ 7 لوگوں میں اگر آپ شامل ہیں تو پھر آپ بچیں گے، اور 7 لوگوں میں شامل نہیں ہیں تو پھر گئے، ختم۔ یہ 7 لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، مرد بھی دیکھیں یہ حضرات، اور ہماری بہنیں بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم 7 لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام النادل، امام النادل۔ قیامت کا اتنا ڈینجر منظر، سورج اتنا پاس، پیر میں جوتا اور چپل نہیں، پانی سے تڑپ تڑپ، اور ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اس دن پانی کے لیے آدمی ترسے گا، پانی بھی نہ ملے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا گھر کا گارجین ہوگا، انصاف کرنے والا باپ ہوگا، انصاف کرنے والی ماں ہوگی، انصاف کرنے والا شوہر ہوگا، بہت سے اور انصاف کرنے والی بیوی ہوگی، انصاف کرتی ہوگی، انصاف کرنے والا آدمی۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ اپنے گھر کا مالک ہے، گارجین ہے، انصاف نہیں کرتا ہے، اس بیٹے کو زیادہ مان رہا تو اس کو کم مان رہا ہے، ہاں ساس ہے تو اس بہو کو زیادہ اس بہو کو کم، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آدمی ہے اپنے فیصلہ 2 کا آیا، غریب آدمی کا آیا کہ امیر آدمی کا فیصلہ آیا، پنچ میں بیٹھا تو غریب آدمی ہے یہ کیا دے گا، کچھ نہیں، امیر آدمی نے کچھ کھلا پلا دیا، امیر کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ نہیں، انصاف آپ کو کرنا پڑے گا، نیائی کرنا پڑے گا، آپ کو انصاف آپ کو کرنا پڑے گا، انصاف۔ محمد رسول اللہ نے انصاف کر کے دکھایا تھا، اور آپ کے پاس جب ایک کیس آیا، ایک مقدمہ آیا، اور آپ کے سامنے ایک فیصلہ، ایک کیس آیا، اس میں یہ تھا کہ ایک امیر گھرانے کی ایک عورت نے، فاطمہ نام کی عورت نے چوری کر لی تھی، بنو مخزوم مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی، اور جب اس کے بارے میں خبر آئی اور اللہ کے نبی کے پاس حضرت اسامہ کو بھیجا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کچھ لے دے کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کیونکہ ہاتھ کاٹا جائے گا تو پوری خاندان کی عزت ختم ہو جائے گی، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ نے اعلان کیا، اے مکہ کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، غور سے سنو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ فاطمہ، یہ بنو مخزومیہ کی عورت ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، ہاں
میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دے تو میں اپنے بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یہ نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، کیونکہ انصاف کا جنازہ نہیں جانے دوں گا۔ آج ہم اپنے عدالتوں کو دیکھو، عدالتوں کے اندر جاؤ، جھوٹے لوگ کیس میں جیت جایا کرتے ہیں، لیکن سچے لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں۔ جو سچے تھے ان کو انصاف نہ ملا، پیسے میں جج بکا، پیسے میں وکیل بکا، پیسے میں جج بکا، اور جج نے فیصلہ سنایا مجرم کے حق میں سنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ عدالت دنیا کی عدالت ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا جج ہوگا، انصاف کرنے والا امام ہوگا، انصاف کرنے والا سرپنچ ہوگا، انصاف کرنے والا سردار ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، کل قیامت اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا کرے گا، اس کو قیامت کے دن میدان محشر میں اس زبردست عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ انصاف کرنے والے بنو، انصاف کرو اپنی زندگی میں، انصاف کرو میرے بھائیوں۔ انصاف نہیں کرے گا، بیٹا غلط کیا ہے تو بیٹا غلط کیا تو انصاف کرو، میرا بیٹا کیا ہے تو اس کو ماریں گے، سزا جو دینی چاہیے وہ سزا دیجیے۔ آپ کسی بھی بیٹی کے ساتھ غلط کام کر لیا، بتائیے اگر آفتاب نے شدھاک کے ساتھ غلط کام کیا ہے، ہم تو عدالت سے اپیل کرتے انصاف کرو، اس نے 35 ٹکڑے کیے ہیں، ہم تو عدالت سے اپیل کرتے کہ 35,000 ٹکڑے کرو آفتاب کے، 35,000 ٹکڑے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی بھی آدمی کسی بیٹی کے ساتھ ایسا کام نہ کرے، کسی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام نہ کرے۔ آج یہی سب معاملات چل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ انصاف قائم ہو جائے تو ہندوستان کے اندر یہ ریپسٹ والا معاملہ، یہ زنا والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے اندر زنا نہیں ہے، وجہ کیا معلوم ہے؟ اسی آن اسپورٹ کے اندر اس کو اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ اگر بادشاہ کے بیٹے نے زنا کیا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو چوراہے کے اوپر لانے کے بعد سارے لوگوں کے بیچ میں وہ لا کر کے اس کی گردن ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے اور تصور کیجئے، آج ہندوستان کے اندر ایسے قانون نافذ کرو تاکہ کسی بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ لیکن انصاف کہاں کیا جاتا ہے؟ انصاف کا آج تو جنازہ نکل چکا ہے۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ نوجوانوں سنیے، آپ اگر آپ ہمیں اور آپ کو تو مرنا ہی مرنا ہے، آج جوان ہے نا کل بوڑھے ہو جائیں گے، کل جو جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے، اور آج جو بوڑھے ہیں کل وہ قبر میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ تین مرحلہ ہم نے گزار لیا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد آدمی تھوڑی کوئی جوان ہوگا، بڑھاپے کے بعد قبر میں جائے گا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ جوانی 16 سال، 15 سال کے بعد جوانی شروع ہے، 16 سال 13-14 سال کے بعد جوانی شروع ہے۔ یہ جوانی، یہ 30 سال تک آپ جوان ہیں، 35 سال تک آپ جوان ہیں، 40 سال تک آپ جوان ہیں۔ یہ 15 سے لے کر کے 40 سال کی زندگی کاٹنے والوں سنو، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ اس 35 یہ 15 سے لے کر کے 40 سال تک زندگی گزارنے والوں سنو، تمہارا زیادہ امتحان ہے۔ آج بتاؤ، بڈھوں کے اوپر کوئی چکر نہیں چلتا، بڈھیوں کے اوپر چکر نہیں، آج جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر باقاعدہ یہ نظریں چلتی ہے۔ ہاں، ایک دوسرے سے باتیں، جوان اس قوم کے فتنہ، جوان لوگ اس فتنوں کے اندر میں ڈوبے ہوئے، شراب جوان پی رہا ہے، اور اسی طریقے سے جوانی زنا کر رہا ہے، جوانی جوا کھیل رہا ہے، جوان آدمی غلط کام کر رہا ہے۔ جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی، اس کو بھی کل قیامت کے اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس ذلت سے بچائے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ جس نے اپنی جوانی کنٹرول کر کے اور عزت کے ساتھ گزاری ہوئی ہوگی، غلط کام نہیں کیا ہوگا۔ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ شراب کے اڈوں میں کہاں گزر رہی ہے؟ لڑکیوں کے چیٹنگ کرنے میں، بات کرنے میں لگا ہوا ہے، ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، لڑکا
لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو ویڈیو کالنگ کر کے پورا جسم دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نو پرابلم۔ میرے بھائیو، یہ جوانی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ زندگی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو جوان تھے، ہاں یوسف علیہ السلام جوان تھے، بادشاہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، محل میں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس بادشاہ کی بیوی فدا ہو گئی، لو کر لی۔ یوسف علیہ السلام سندر ہے، بادشاہ کے بیوی بھی سندر ہے، دونوں سندر کی نظر جب حضرت یوسف کے اوپر پڑی، اس بادشاہ کی بیوی کے پر نظر پڑی، بادشاہ کی بیوی کی نظر پڑی، یوسف جوان کے اوپر نظر پڑی۔ اب سوچنے لگا یہ تو میرا نوکر ہے، میرا غلام ہے، اس کے ساتھ جو چاہوں گا میں کر لوں گا۔ اس عورت نے 7 دروازوں کو بند کر دیا اور کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت یوسف جوان تھے اور ہینڈسم تھے، یوسف کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتی ہے، او یوسف تم تو میرے غلام ہو۔ کہا کہ ہاں میں آپ کا غلام ہوں۔ غلام کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں یوسف کہتے ہیں غلام کو اپنے مالک کی بات ماننی چاہیے، مالک کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے آج تمہیں کہ اطاعت کرنی ہوگی، میری بات ماننی ہوگی۔ کہا کون سی بات ماننی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کون سی بات ماننی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اے یوسف آج تم کو میرے ساتھ انجوائے کرنا ہے، سیکس کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے، آج میرے ساتھ تمہیں موج مستی کرنا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 7 دروازوں کو میں نے بند کر دیے ہے۔ یوسف علیہ السلام جوان تھی، کر سکتے تھے، ہاں وہ مصر کی عورت تھی، بڑی خوبصورت اور بڑی سندر لڑکی تھی، بہت ہی زیادہ سندر تھی، بڑی بیوٹیفل تھی۔ حضرت یوسف بھی جوان تھے، یہ کام کر سکتے تھے، کیونکہ لڑکی خود زنا کی دعوت دے رہی ہے، خود غلط کام کرنے کے لیے بول رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج قرآن کریم کے اندر جب یہ واقعہ موجود ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر اوپر کی اور جواب میں کہا قال انی معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ کی پناہ۔ عورت انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ کام کیسے کروں گا؟ تم میرے لیے جائز نہیں ہو، تم میری بیوی نہیں ہو، میرا تم سے نکاح نہیں ہوا ہے، میں تم سے یہ کام کیسے کروں گا؟ ارے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جانا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ وہ عورت کہتی کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یوسف کہتے ہیں کہ ہاں میرا اللہ جو آسمان میں ہوتے ہوئے، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے، فرش کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس اللہ کے پاس جا کر کے تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے اے عورتی خاتون میں تیرا نوکر تو ضرور ہو، لیکن میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ جوان بھی غلط کام کر سکتے تھے۔ اور جوانوں سنو، تمہیں بہت سے زلیخا ملیں گی، تمہارے کالجوں کے اندر بہت ساری لڑکیاں ملیں گی، اور میری بہنوں تمہاری زندگی کے اندر بہت ہینڈسم لڑکے تمہیں ملیں گے، لیکن اسے کہہ دو انی اخاف اللہ۔ بخاری شریف کی اس واقعہ کو اٹھاؤ جس عورت کی چکر میں ایک آدمی بڑا دیوانہ تھا، پاگل تھا، اس کو پانے کے لیے بڑی کوشش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس عورت کو مجبوری پڑ گئی، اور اس عورت کو جب لڑکے نے پا لیا، عورت کو پا لیا، پیسے میں دے کر کے مجبوری تھی، اور عورت مان گئی، چلو ٹھیک ہے لڑکی مان گئی، مجھے مجبوری، مجھے اتنا دینار و درہم چاہیے، میں اپنے جسم تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب لڑکی اس لڑکے کے پاس آئی اور جب بند کمرہ کر دیا گیا، اور لڑکا جب غلط کام کرنے کی ارادے سے آگے بڑھا، لڑکی کے کپڑوں کو اتارنے کی کوشش کرنے لگا، لڑکی تھر تھر کانپنے لگتی ہے، تھر تھر لڑکی کانپنے لگتی ہے۔ لڑکا چیخ کر کے کہتا ہو میری محبوبہ کیوں تم کانپ رہی ہو، کیوں تم اتنا زیادہ ڈر رہی ہو؟ یہ تو انجوائے کا ٹائم ہے، یہ تو مستی کا ٹائم ہے، تمہیں بھی مزہ ملے گا، ہمیں بھی مزہ ملے گا، تم کیوں اتنی زیادہ کانپ رہی ہو؟ چیخ کر کے کہتی ہے او
لڑکے میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا، اگر آج ہم نے یہ غلط کام کر لیا یہ تو میرے شوہر کا حق ہے، اور اگر تم نے اس کے اندر کوئی غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ انی اخاف اللہ، یہ چیخ کر کے وہ کہتی ہے او لڑکے قیامت کے دن سے ڈر جا، اللہ کی اس عذاب سے ڈر جا۔ آج تم انجوائے کر لو گے لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گی؟ یہ کہنا تھا۔ لڑکا بھی رک گیا، تھر تھر وہ بھی کانپنے لگا، اور اس دن سے اس نے بھی توبہ کر لیا۔ میری بہنوں کبھی کبھی یہ کام کرنے سے پہلے کم سے کم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اس عورت کو آر دلایا اور ڈرایا، لیکن میرے بھائی عورت نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت کی اور کہا یوسف نکل دروازے کی طرف بھاگ۔ حضرت یوسف بھاگنے لگے اور دروازہ کھلتا چلا گیا، کھلتا چلا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کر لی۔ تو جوانی میں یہ جوانی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، غلط کاموں میں نہیں۔ آج چوراہوں پہ ہماری زندگی کٹ رہی ہے، عیاشی کرتے ہوئے کٹ رہی ہے، کسی کے ساتھ کہیں شراب پیتے ہوئے زندگی کاٹ رہے، اور یہ موبائل تو بہت بڑا نشہ بن چکا ہے۔ اس آج موبائل کے چکر میں آدمی بیوی کو بھول گیا ہے، ہاں موبائل کے چکر میں شوہر کو بھول گیا ہے، موبائل کے چکر میں پڑھائی بھول چکا ہے۔ آج پڑھائی کہاں کر رہا ہے؟ موبائل میں لگا ہوا ہے، انسٹاگرام میں اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈال رہا۔ اور مسلمان لڑکیاں، ایک سے ایک مسلم لڑکیاں، کبھی زندگی میں اس کی تصویر کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، آج مسلم لڑکیاں ایک سے ایک ڈانس کرتے ہوئے تصویریں ڈال رہی ہے، ویڈیو ڈال رہی ہے۔ آپ اس کے پاس یہ ٹائم بچا ہے جوانی میں یہ کام کر۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے آپ اور سوچئے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ شکر مناؤ مسلمانوں، شکر مناؤ، اپنے زندگی کا ٹائم ٹیبل فکس کرو کہ ہاں پڑھائی کے وقت پڑھائی کریں گے، صبح 7 بجے پڑھنے کے لیے ٹیوشن جائیں گے، کالج جائیں گے، اسکول جائیں گے، لیکن صبح ہونے سے پہلے ایک فجر کے وقت جب مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تمہارے مسجدوں کی ممبروں سے اور تمہارے مسجدوں کے مائکوں سے لاؤڈ اسپیکر سے آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے، اور صبح میں سونے والوں، یہ صبح یہ نیند سے بہتر یہ نماز ہے، اٹھو نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ نماز جنت میں پہنچانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا وَمَن حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور عطا کرے گا، اس کو نجات دے دے گا، اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ جو نماز پڑھے گا اس کو جنت کی گارنٹی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ۔ سنیے جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ قارون کا نام سنا ہے، ابھی زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے، کب دھسا ہے؟ آج بھی دھس رہا ہے۔ فرعون کا نام سنا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، فرعون لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے اندر آج بھی عبرت کے طور پر۔ جو نماز نہیں پڑھے گا فرعون کے ساتھ اٹھے گا، وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا، وہ یعنی جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ ایسے ایسے بدکار اور ایسے ایسے مجرم اور ایسے ایسے گنہگار لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میرے بھائیوں۔ اور جو لڑکیاں نماز نہ پڑھے گی وہ بھی انہی گنہگار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس وجہ سے جب آزان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے تو یہ جوانی، یہ زندگی تمہیں ملی ہے انجوائے کرنے کے لیے نہیں،
12-12, 1-1, 2-2 बजे तक आदमी मोबाइल चलाते रहता है, बात करते रहता है और सोता है। फजर की नमाज की कोई फिक्र नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की बड़ी पाबंदी की और आपने फरमाया जो आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है वबाल शैतान फी उज़ुनी, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है उसके कान में शैतान पेशाब कर देता है, उसका दिन बेकार गुजरता है, उसकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, वो आदमी बेचैन की जिंदगी काटता है जो आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुसलमान कम से कम लाज रख लो। मुसलमान हो तो नमाज तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या ये हिंदू पढ़ेंगे, क्या ये गैर मुस्लिम पढ़ेंगे? नमाज तुम नहीं पढ़ोगे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो हमने तुम्हें अपने इबादत के लिए, अपने पूजा के लिए पैदा किया है। खाओ पियो घूमो सारा काम करो, बिल्डिंगें बनाओ, बैंक बैलेंस जमा करो, गाड़ियां खरीदो, ये सब कुछ करो, लेकिन ऐ मेरे बंदो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो मुझे मत भूलो, मेरी इबादत करना, मेरी भक्ति करना ना भूलो, मेरी इबादत करते रहो, मुझे कभी भी याद करना ना भूलो। ये अल्लाह ताला चीख चीख करके कहता है वशाबुन नशा फी इबादत रब्बी, क़यामत के दिन मैदान महशर में लोगों को जो इस अज़ाब से बचेगा उनमें वो लोग होंगे जिसने अपनी जवानी अल्लाह के इबादत में गुजारी हुई होगी, इबादत में गुजारी हुई होगी। अब अपने आप को चेक कर लें, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। शराब पीने वालों सोचो, जुआ खेलने वालों और मोबाइल में 24 घंटा मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों सोचो आपकी ज़िंदगी कैसे कट रही है, कैसे कट रही है। आजकल तो बहुत सी लड़कियों को देख के खाली मेकअप करने में ज़िंदगी कटती है, मेकअप करने में, ये वाला पाउडर लगाएं, ये वाला लगाएं, ये कपड़ा पहने, ये इसी में ज़िंदगी कट रही। नहीं, ज़िंदगी एक एक पल का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला को देना पड़ेगा। वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादति रब्बी वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों में लगाओ, नमाज में लगाओ, उसको भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिल्लत से बचा लेगा, इज्जत अल्लाह ताला देगा और जन्नत अल्लाह ताला अता करेगा। जो अजान सुन करके मस्जिदों की तरफ जाता हो, दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, मस्जिद के अंदर दिल लगा हुआ हो। आज हमारा दिल मस्जिदों में नहीं लगा हुआ है, दिल मस्जिद में ज़ोहर की नमाज पढ़ा तो आया और सोचने लगा असर की नमाज के वक्त में कोई भी काम नहीं करूँगा, नमाज पढ़ने चला जाऊंगा। अजान होगी तो सारा काम अजान से पहले अपना निपटा ले और नमाज पढ़ने जाए, और फिर आए फिर काम में लग जाए, फिर मगरिब से पहले अपना काम कर ले, फिर मगरिब में नमाज चला जाए। मेरे भाइयों, रिज़्क़ का मालिक जब अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर किसी को रोजी रोटी नहीं मिल सकती है। अल्लाह जिसको फ़कीर बनाना चाहे कोई उसको अमीर नहीं बना सकता है, जिसको अल्लाह ताला अमीर बनाना चाहे उसको कोई फ़कीर नहीं बन सकता। जब ये अक़ीदा है तब नमाज क्यों नहीं अपनी जिंदगी के अंदर? नमाज पढ़ने जाएंगे, हमारी दुकान कौन देखेगा? और लोगों, जब मैं सऊदी अरबिया के अंदर मैं गया और मदीना शरीफ के अंदर जब मैं पहुंचा और मदीना की मार्केट में फजर ये मगरिब के वक्त कोई सामान खरीदने के लिए गया हुआ था और सामान ले रहा था कि उसी वक्त अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये आवाज जैसे ही आई वो दुकानदार कहता है, ओ मेरे भाई अब ये सामान हम तुम्हें नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों भाई? अभी आजान तो हुई है, अभी 10-15 मिनट जमात खड़ी होने में बाकी है, मुझे सामान दे दो, पैसा ले लो। कहा कि नहीं, आजान हो चुकी है, अब हम अपने सामान को बेच नहीं सकते, चलिए आप नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ने के बाद आइएगा तब आपको सामान मिलेगा। ऐसे कितने अच्छे लोग हैं जो आजान सुनने के बाद अपनी दुकानदारी को बंद कर दिया करते है। कोई ऐसा आजान सुने दुकान बंद नहीं, अभी कोई कारोबार नहीं, फिर करेंगे, अल्लाह रोजी रोटी देगा। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, रात में सोता हो तो अलार्म लगा करके सोता हो, फजर की नमाज पढ़नी है, कहीं सो गया और नींद चली, कहीं नमाज चली गई तो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देना पड़ेगा। फजर के वक्त मोबाइल स्विच ऑफ करके बंद करके सोने वालों, और कहते हो डिस्टर्ब मत करना। हाँ, आजान होती तो बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। और लोगों, मस्जिदों से दिल लगाओ, नमाज से दिल लगाओ,
मस्जिदों से अपना दिल लगाओ, ये मस्जिद कल क़यामत के दिन जवाब देगी। अल्लाह के यहाँ तेरे फेवर में बोलेगी ये मस्जिद। अल्लाह ताला गवाही क़यामत के अल्लाह ताला ये मस्जिद को भी बोलने की ताकत देगा। ये मस्जिद अल्लाह ताला की यहाँ बोलेगी। इस वजह से मेरे भाइयों, मस्जिदों से दिल लगाओ, मस्जिदों से दिल लगाओ। अपने बेटा को भेजो, बेटों को मस्जिदों में भेजो। और औरतों, आपके लिए भी नमाज है। हाँ सुनो, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो मर्द औरत नेक अमल करे, दोनों के लिए अजर अज़ीम है। उम्मे हबीबा का नाम आपने सुना होगा, कलियाचक की लड़कियों सुनो। हाँ, उम्मे हबीबा अल्लाह की नबी की बीवी है, उम्महातुल मोमिनीन है। हजरत उम्मे हबीबा अल्लाह के नबी की बीवी है। अल्लाह के नबी की ने एक मरतबा फरमाया था, जो 12 रकात सुन्नत अदा करे, 12 रकात सुन्नत नमाज पढ़े, 12 रकात अगर दिन भर के 12 रकात अगर कोई पढ़ता है तो जन्नत में जाने से उसे कोई नहीं बचा सकता है। 12 रकात कोई नमाज पढ़ेगा तो जन्नत में जाना उसका कन्फर्म है। हजरत उम्मे हबीबा कहती है, जब मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी से मैंने सुनी और सुनने के बाद उस दिन से मैंने कभी 12 रकात कभी भी न छोड़ी। ये फर्ज नमाज तो मैं पढ़ती थी, लेकिन फजर की नमाज फर्ज नमाज के बाद 2 रकात में पढ़ लेती। ज़ोहर से पहले 2 रकात, ज़ोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात और इशा के बाद 2 रकात। ये 12 रकात मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ी। यानी जब नमाज पढ़ने के मैं लायक हुआ करती थी, उस वक्त मैंने नमाज कभी भी ये 12 रकात नहीं छोड़ा। क्यों? मुझे मालूम था अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई 12 रकात सुन्नत अदा करे तो वो जन्नत में पहुंच जाएगा। जन्नत में जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उम्मे हबीबा तुम भी बनो, उम्मे हबीबा का किरदार अपने यहाँ पैदा करो। फर्ज नमाज के साथ साथ 12 रकात नमाज पढ़ने वाली कौन है? ये उम्महातुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा है। जरा गौर करो, आज उम्महातुल मोमिनीन उम्मे हबीबा का ये हाल है और हमारी लड़कियों का ये हाल है। ये नमाज नहीं पढ़ती है, घर के अंदर बरकत कहाँ से आएगी? तुम अल्लाह का नाम अपने घर में नहीं लेती हो। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो, ऐसे लोगों को क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला इज्जत की कुर्सी अता करेगा। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला साया अता करेगा। 3 हो गया, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। चौथा आदमी वो जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए दुश्मनी करता है। अल्लाह के लिए मोहब्बत, मेरे भाइयों कलियाचक के लोगों, अगर मुझसे मोहब्बत है, हमको तो आप जानते नहीं हो और आपको मैं जानता नहीं हो। हाँ, यूट्यूब के जरिए तो तुम जानते हो, ये मौलाना, ये मुखर्रिर है, ये मुफ्ती है, ये खतीब है, ये तकरीर करने वाली आलिम है। आप अल्लाह के लिए हमसे मोहब्बत करते हो, हम भी कलियाचक वालों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप प्रोग्राम में सुनने के लिए आते हैं। आपकी जिंदगी को हम जानते नहीं है, लेकिन हमें मोहब्बत है कि आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह वाले हैं। मेरे भाइयों, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, कोई शराब पिए उससे दोस्ती न करे, जिना करे उससे दोस्ती न करे, जुआ खेले उससे दोस्ती न करे, अल्लाह की नफरमानी करे, शिर्क करे, बिदअत करे, ऐसे लोगों से ताल्लुकात न रखे। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो और अल्लाह के लिए नफरत करता हो, तो ऐसे लोगों के लिए क़यामत के अल्लाह ताला साया देगा और उस सूरज की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा। हमारी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, अपने अपने गिरबानों को चेक करो। और मेरी बहनों, आपकी दोस्ती किन लड़कियों के साथ है? क्या ऐसी लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती है जो नमाज नहीं पढ़ती है? क्या ऐसी लड़की से दोस्ती है जो शराब पीने में लगी हुई है, जो ज़िनाकारी करने में लगी हुई है, जो टिकटॉक, जो इंस्टाग्राम के अंदर अपनी शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करने में लगी है? क्या तुम्हारी दोस्ती ऐसी ज़िनाकार लड़कियों
सहेलियों से। अगर है तो ऐसी सहेलियां अपने यहाँ बंद करो, ऐसी सहेलियों को बायकॉट करो। दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए करो, नफरत करो, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए करो। ये चेहरा देख करके नहीं, बल्कि अगर चेहरा खराब है, गोरी नहीं है, खूबसूरत सुंदर नहीं है, लेकिन क्या हुआ तो अल्लाह वाली है, अल्लाह वाली से मोहब्बत करो, अल्लाह वाली से मोहब्बत करो और ऐसियों को अपना सहेलियां बनाओ। मेरे भाइयों, वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो, अल्लाह के लिए दुश्मनी करता हो, ऐसा भी क़यामत के दिन मैदान महशर में साया उसको भी अल्लाह ताला फरहम करेगा। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, वरजुलुन तलबतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 5वां आदमी वो होगा जिसको अल्लाह ताला उस डेंजर मंजर से बचाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। वो होगा जिसको दावत ज़िना दे, कोई आदमी बुलाए, लड़की को बुलाए, पैसा दे, 10,000 20,000 1 लाख रुपया दे, चलो मेरे साथ गलत काम करना, ये 1 लाख रुपया तुम्हें देंगे। या कोई लड़की बुलाए, चलो हमारे पास, लड़की बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी हो और मौका सब कुछ है, लेकिन ऐसे वक्त में कह नहीं, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। यही काम करना तो मेरी बीवी है, शादी नहीं हुए तो मैं अपने शादी करके मैं अपने बीवी के साथ ये काम करूँगा। और ये इस काम के अंदर भी अल्लाह ताला ने नेकी लिखा है। कोई आदमी अपने बीवी से मिलता है तो उसको सवाब मिलता है, लेकिन अगर बीवी के बजाय किसी और से मुलाकातें करता है तो बहुत ही बड़ा अजाब है, बहुत ही बड़ा डेंजर अजाब उसको मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते, जब मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर मैंने एक पिंजरे को देखा, मैंने एक संदूक को देखा और संदूक के अंदर एक लड़का और लड़की को बिल्कुल नंगा, दोनों को मैंने आग के अंदर जलता हुआ मैंने पाया। दोनों चीख रहे, चिल्ला रहे हैं और जहन्नम के अंदर बस चीखते चले जा रहे हैं, चिल्लाते हुए चले जा रहे हैं। और उसकी चीख और पुकार की वजह से जहन्नमी भी परेशान है। मैंने पूछा, है जिब्राईल ये कौन है? इस पिंजरे के अंदर ये लड़का और लड़की बिल्कुल नंगे भी नंगे और चारों तरफ आग ही आग है, ये चीखे चले जा रहे हैं, ये कौन है? अल्लाह के नबी को जवाब दिया गया, ये वो है जो दुनिया के अंदर ज़िना किया करते थे, अपने बीवी अपने शौहर को छोड़ करके गलत तरीके से आपस में मिला करते थे। ये ज़िना कार है जिसको ये सजा मिल रही है। सोचिए जरा मेरे भाइयों, कोई बुलाए गलत काम के लिए, बायकॉट करो नहीं। आई एम मुस्लिम, आई एम मोमिन, हम ये काम नहीं कर सकते। कॉलेज में पढ़ो फिर भी ईमान जिंदा होना चाहिए, स्कूलों में पढ़ो फिर भी ईमान बाकी रहना चाहिए। चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम मोहब्बत करें, चलो हम प्यार करें, चलो हम पार्कों में मिले, क्या एक मुसलमान कर सकता है? मेरे भाइयों कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। जब मोमिन नहीं है, जब कोई आदमी ये काम करेगा तो मुसलमान कैसे रह सकता है? मेरे भाइयों, आप डॉक्टर बनो, स्कूल के अंदर जाओ, हर जगह जाओ, लेकिन मेरे भाइयों इन तमाम बदकारियों से अपने आप को बचाओ। अगर तुम अपने आप को गलत कामों से बचाओगे, मरना तो है, मरने के बाद तो जिंदा होना है, लेकिन मेरे भाइयों ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो जिंदगी कभी खत्म ना होगी। उस जिंदगी की तैयारी करो, उस जिंदगी के बारे में तैयारी करो जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं है। कोई दावत दे, तुम्हें अपने तरफ बुलाए, बहुत हैंडसम लड़का बुलाए, नहीं, कोई इजाजत नहीं है। जब तक शादी नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं, निकाह नहीं, हम तुमसे बात तक भी नहीं कर सकते हैं। बात करना भी निकाह से पहले इस्लाम इजाजत नहीं देता है। सुनिए आप, निकाह से पहले बात करने की इजाजत नहीं है। हाँ, कोई मजबूरी वाला काम हो, जरूरी काम हो तो चलो बात कर, लेकिन काम खत्म, बात खत्म। मजबूरी में जायज है, लेकिन आज देखिए मजबूरी कुछ नहीं है, टाइम मिला हुआ है, बात यही सब चल रहा है। आपके यहाँ पर्दे की थोड़ी सी कमी है, वरना बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। अपने यहाँ पर्दा लाजिम करो, कर सकती हैं आप। पूरा का पूरा ये मुसलमान एरिया है, आप अपने यहाँ नाफिज कर सकते हैं। हमारी बच्चियाँ स्कार्फ पहन करके जाएंगी, पर्दे में जाएंगी,
آپ باقاعدہ اس طریقے سے اپنے یہاں ماحول بنا سکتے ہیں۔ آپ نے کرناٹک کے واقعہ دیکھا، کرناٹک کا اس لڑکی نے باقاعدہ جس کو حجاب سے روکا گیا، اس نے چیخ کر کے کہا تھا نہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے حجاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور فلسطین کے اندر جب ایک لڑکی کی تصویر لی جانے لگی، جنگ چل رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، میڈیا والا تصویر لینے لگا، وہ لڑکی چیخ کر کے کہتی نہیں ابھی تصویر مت لو، میرے سر کے اندر دوپٹہ نہیں ہے، میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میرا بال ایسی آ جائے گا اور ویڈیو کے اندر تم ریکارڈ کر لو گے، دنیا والا ہمیں مسلمان کہے گا، اور مسلمان کا کوئی بال کسی لڑکی کا بال دیکھ لے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بعد میں تصویر لینا، پہلے مجھے دوپٹہ اوڑھ لینے دو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی بہن بنو، مثالی عورت بنو، مثالی عورت اور مثالی مرد بنو۔ تمہارے پیچھے ایک سے ایک لڑکیاں ہیں لیکن کہہ دو انی اخاف اللہ، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ 5 ہو گیا 6 وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرتا اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کے راہ میں ایسے خرچ کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے۔ ابھی ٹھنڈی کا مہینہ ہے، ہاں بہت سے غریب لوگ دنیا میں، آپ کسی کلیا چک کے اندر بھی ہوں گے، آپ کمبل ہیں، سویٹر ہیں اور بھی چیزیں آپ کسی غریب گھر کے اندر جا کر کے چپکے سے اس کو دے دے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ صدقہ والا کام چپکے چپکے کیا کرو کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ میں ابھی بتا رہے تھے ہمارے اسار الدین سلفی صاحب، میں یہیں پہ ایک بہار نوادہ کے اندر ایک لڑکیوں کا میں نے ادارہ کھولا ہے، لڑکیوں کا زبردست طریقے سے کیمرہ CCTV کیمرہ اندر باہر سب جگہ ہے اور ہر طریقے سے، اور غریب بچوں اور خاص کر کے جو بریلی طبقہ کی لڑکیاں ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور باقاعدہ کیونکہ لڑکیوں کے اندر اگر اسلام آیا تو گھر کے اندر اسلام رہے گا، لڑکیوں میں اسلام نہیں ہے تو گھر کے اندر بھی اسلام نہیں رہے گا۔ ایک لڑکی گھر کو جنت بنا سکتی ہے، جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جیسے عالم سے محبت کرتے ہیں اور باقاعدہ پوچھتے ہیں مولانا اپنا فون پے نمبر بتائیے، ہم آپ کی ادارے میں یتیم بچوں کے لیے، ہم آپ کی بچیوں کے لیے ہم اتنا پیسہ دینا چاہتے ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایسے دے دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، وَرَجُلٌ ایسا آدمی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلتا ہو، ایسے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عزت کی کرسی عطا کرے گا۔ اور ایک لاسٹ آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں عزت کی کرسیاں عطا کرے گا اور جنت دے گا۔ جو آدمی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو، کون گنہگار نہیں ہے کلیا چک کے لوگوں بتاؤ، اور میری بہنوں تم بتاؤ، او لڑکیوں تم بولو کون گنہگار نہیں ہے؟ ہم سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہاں رات کی تاریکی میں وضو بناؤ، نماز ادا کرو اور اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ رو۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہو، جہنم کو یاد کرتا ہو، عذاب قبر کو یاد کرتا ہو، روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، روتا ہو، ایسے رونے والے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہو، اور شراب پینے والوں اللہ سے معافی مانگ لو، زنا کرنے والوں معافی مانگ لو، جوا کھیلنے والوں معافی مانگ لو، اپنے بیویوں کو مارنے والوں، اپنے بہنوں کو ستانے والوں، اپنے بھائیوں کو مارنے والوں، اپنے سماج کے اندر ظلم کرنے والوں اللہ سے معافی مانگ لو۔ دنیا سے بچ سکتے ہو، دنیا کی عدالت سے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکتے ہو، اس وجہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو 7واں آدمی وہ ہوگا جو اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے روتا ہو، ایسے کو اللہ تعالیٰ عزت اور جنت دے گا جو تنہائی میں روتا ہو۔
یہ 7 لوگ ہوں گے تو میرے بھائیوں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور حساب بھی دینا ہے، اور حساب بھی دینے کے ساتھ ساتھ اگر 7 طریقے کے لوگ ہوں گے تو اس کو عزت ملے گی، اور اگر 7 طریقے کے آپ نہیں ہیں تو اپنے آپ کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا